जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। आईओएम इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की टीम को मेरी तरफ से बहुत ही सलाम और उनकी काविशों को खराज तहसीन कि उन वो लोग ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं कि जो लोग वाकई फ़िक्र रखते हैं, तलब रखते हैं, कुछ कुछ सीखने की, कुछ पाने की, कुछ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की तलब रखते हैं। करियर काउंसलिंग के इस ज़ूम सेशन में आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक बड़ी ही अहम बात से। अगले दिन बल्कि एक क्यूरी आई थी, तो उसी से रिलेटेड अभी मुझे जो बात याद आई है वो ये है, मजाजी इश्क। मजाजी इश्क ये भी आजकल चूँकि मखलूत निज़ाम हो चुका है। इंटरैक्शन मेल फीमेल का काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में रुझान है, ट्रेंड है, इसको जो भी कह लें। इसको कोई अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, जो भी समझ लें। अब उसूली तौर पर या अखलाकी तौर पर या दीनी तौर पर देखा जाए तो कई चीज़ें हम लोग ऐसी कर रहे हैं, जो होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ इसको मजबूरी कहते हैं, कुछ इसको रिवाज कहते हैं, कुछ इसको समाज कहते हैं। जो भी कहें इसको, अच्छा है, बुरा है, बस है। इसलिए हमने इस बहस में नहीं पड़ना कि ये अच्छा है या बुरा है, ये है। हमने इसके अंदर से निकल के देखना है, जो-जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फेस करना है, उसको हैंडल करना है, टैकल करना है और आगे बढ़ना है। सवाल अगले दिन आया था, एक बेटी ने सवाल किया था कि सर कोई मजाज़ी इश्क में फँस कर रह जाए तो उसका क्या किया जाए? तो जवाब उसका मैंने यूँ दिया कि पहली बात है कि मजाज़ी इश्क जो है ना, वो सिर्फ़ एक किस्म का नहीं होता कि आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएँ या किसी से आपको प्यार हो जाए या किसी के बारे में आपके पसंदीदगी के जज़्बात इंतहाई शदीद हो जाएँ कि आप के पास कोई हल ना हो और आप आगे पीछे ना हो सकें। देखिए, ये सोसाइटी इस तरह की है, इंटरैक्शन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, कोई भी चीज़ किसी भी वक़्त आपको इंस्पायर कर सकती है। और स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट फीमेल्स, तो आप पुरखुलूस होते हैं, आप नेक नीयत होते हैं, आपके अंदर ये चीज़ फितरत ने रख दी है कि आप as you look for the partner, you look for the person who can protect you, who can take you along with him throughout the life. तो ये चूँकि आप फिर खुद मुशाहिदा करते हैं, तो फिर वो अंदर से वो जज़्बात बाज़ दफ़ा किसी पे अटक जाते हैं। वो अटकना बुरा नहीं होता, क्योंकि इंटरेक्शन है, आपके अंदर जज़्बात हैं, यू लुक फॉर द प्रोटेक्टर, यू सी फॉर द प्रोटेक्टर, यू थिंक फॉर द प्रोटेक्टर। तो ये दैट हैपेंस, दैट इज़ टोटली नेचुरल। लेकिन उसके बाद क्या करना है, वो दैट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ व्हाट यू अटेम्प्ट, दैट इज़ व्हाट यू डिज़ायर, दैट इज़ व्हाट यू ट्राई टू अचीव। आप खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो हो गया, वो उसमें कोई बात नहीं, वो नेचुरल है। फिर आप जो करने की कोशिश करते हैं, फिर वो अननेचुरल है। हुदूद को क्रॉस करना, इख्तियार को तजावुज़ करना, समाजी रवैयों का से बेनियाज़ होना, मुआशरे से बेनियाज़ हो जाना, रवायात से बेनियाज़ हो जाना, ये चीज़ फिर आपको खुआरी की तरफ लेके जाती है, इज़्ज़त को ख़त्म कर देती है। तो बात को मैं थोड़ा मुख्तसर करूँगा, फिर सवालो-जवाब भी लूँगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है, इस पे जितनी डिस्कशन की जाए उतना ही ये लंबा चला जाएगा। देखिए, पहली बात है कि अगर ये हो गया ना आपसे, तो कोई बात नहीं, आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से मदद माँगे, अपने आप दूर करें, अपनी हुदूद का ख़्याल रखें, अपने इख्तियार का ख़्याल रखें। उसके बाद जो भी स्टेप उठाना है, उसको आप लीगल करना चाहते हैं, उसको आप जिस तरह भी लीगल करना चाहते हैं, फ़ौरन उसको लीगल करें, अच्छे रास्ते की तरफ लेके आएँ। लेकिन अगर आप अच्छे रास्ते की तरफ नहीं लेकर आ पाते, आप नहीं उसको हैंडल कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो उसको उसी वक़्त क्विट कर देना चाहिए। उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो-जो चीज़ें आगे चलती हैं, फिर वो ना आप ना खुद अपनी किस्मत लिख रहे हो, तो फिर आपको उसकी सज़ा तो मिलनी है। भले आपकी नीयत ठीक है, भले आपका खुलूस है, भले दूसरी तरफ भी खुलूस है, लेकिन आपको उसकी सज़ा मिलनी है। वो बच नहीं सकते। आप जितनी देर उसको प्रोलॉन्ग करेंगे ना, आपको उतनी सज़ा मिलेगी। अच्छा, ये तो था मजाज़ी इश्क या इसको जो भी इसको नाम दे लें, बिफ़ोर मैरिज।
अच्छा, आफ्टर मैरिज भी एक मजाजी इश्क होता है, वो पता है कौन सा होता है? वो अपने खामन के साथ होता है मजाजी इश्क के। आप इतना उसके साथ अटैच कर लेते हैं खुद को, इतना खुद को उनके साथ मंसूब कर लेते हैं कि वो बात पोजेशन की हद तक चली जाती है। आप पोजेस्ड हो जाते हो, आप नहीं चाहते कि वो कहीं और जाए, किसी और से मिले, आपका पार्टनर की बात कर रहा हूँ। तो शादी के बाद आपका दिल करता है कि चलें ठीक है, अपने काम पे जाए और काम से वापस मेरे पास आए और कहीं भी ना जाए, ना ही रिश्तेदारों से मिले, ना ही दोस्तों से मिले, ना ही कोई सोशल गैदरिंग करे, सिर्फ मुझे टाइम दे। देखिए, किसी हद तक आप हक बिजानिब हैं, लेकिन इस चीज़ को आप जब एनफोर्स करते हैं ना, जब आप इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी ये मेरा टाइम है, आपको वापस इधर होना चाहिए, आपको मेरे पास होना चाहिए, आपको बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, कारोबार के अलावा या जॉब के अलावा, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। ये जो है ना, ये आदत या ये अंदाज़, ये इरिटेटिंग है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से अक्सर जो पार्टनर दे लुक फॉर अनदर पार्टनर, दे लुक आउटसाइड, दे सर्च फॉर न्यू थिंग्स, दे ट्राई, दे वांट, दे लुक टू ट्राई फॉर न्यू थिंग्स। तो आप इस अंदाज से उनको खुद मौका दे रहे हैं, भले वो बाद में उनको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो भुगत रहे हैं उन्होंने भी, लेकिन बुनियादी बात ये है कि आपके अंदाज की वजह से, मोहब्बत के अंदाज की वजह से, आपकी एक्स्ट्रा इंसिस्टेंस की वजह से, आपकी पोजेसिव बिहेवियर की वजह से वो इरिटेशन पैदा होती है, रिश्ते में तनाव पैदा होता है और स्पेस कम हो जाती है। और वो स्पेस ढूंढने के लिए दूसरा पार्टनर बाहर की तरफ जाता है और अल्टरनेटिव तलाश करता है। वो अल्टरनेटिव नेटिव कोई भी हो सकता है, वो अदर फीमेल हो सकती है, वो सिगरेट वगैरह भी हो सकता है, वो दोस्तों के साथ ताश खेलना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने इमोशंस को अभी से कंट्रोल करना शुरू कर दें, अभी से। इफ यू आर बिफोर मैरिज, then still you definitely you have the worries for your partner, लेकिन ये इख्तियार उसूली तौर पर, बुनियादी तौर पर आपके वालिदैन का है। आपको लगे कि कोई ऐसा है तो कोशिश करें उसको लीगल वे की तरफ लेके जाएं, क्योंकि इलीगल वे की तरफ जाएंगे तो इज्जत ना पहले रहेगी ना बाद में रहेगी। क्योंकि ऐसे मौका पर याद रखिएगा, ये एक अलहदा टॉपिक है। एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि शादी के बाद वही मर्द उस औरत को कहता है कि आप वो सोचता है, बल्कि बाज़ दफ़ा नहीं, अक्सर ताने भी दे देता है, तू अपने सगी नहीं सै, चुप के मनु मिला तो फिर तू मेरे से सगी हो सकनी। बात समझी मेरी? तो वो ये कहता है कि आप शादी से पहले, चूँकि फ़र्ज़ करें आप मिलते रहे हैं जॉब पे, कहीं पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, तो वो इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन शादी के बाद वो ये बात ज़रूर दिल में आती है कि आप छुप के अपने वालिदैन से जब मुझे मिल सकती थी, तो अब हो सक आप जो जिनकी आप औलाद हो, आप उनसे सिंसियर नहीं है, तो मेरे से कैसे सिंसियर हो सकते हैं? ये ताना अक्सर फीमेल्स को सुनने के लिए मिलता है शादी के बाद। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अगर पुरसुकून बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, तो खुदारा कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपकी इज़्ज़त डिस्टर्ब हो। क्योंकि आपको इज़्ज़त ना मिले तो आपको बाकी सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपको इज़्ज़त ना मिले तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून नहीं हो सकती। और अगर आपको इज़्ज़त मिले, बाकी सब कुछ ना भी मिले, फिर भी आप गुज़ारा कर लेती हैं और गुज़ारा हो जाता है। इसलिए बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आपको ध्यान रखना है, आपको चेक करना है कि क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता डिस्टर्ब होता है। आई विल वेलकम क्वेश्चन्स एंड आंसर्स। मैं अपने टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, अदरवाइज़ टॉपिक तो मैं घंटा बोलता रहूँ तो वो आप लोग थक जाएँगे सुनते-सुनते मुझे। ठीक है जी? जी, क्वेश्चन्स। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा टॉपिक है फीमेल के लिए। आप लोग के जो क्वेश्चन हैं काइंडली आप वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर अपना माइक अनम्यूट करके सर से डायरेक्टली पूछ लें। शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन है कि अगर एंगेजमेंट के बाद लड़का चाहता है कि वो लड़की से बात करे लेकिन लड़की नहीं चाहती, क्योंकि जब तक निकाह नहीं होता तो वो महरम नहीं होते और ना महरम से बात करना गुनाह है।
تو اس میں لڑکی یہ بھی چاہتی ہے کہ ان کا نکاح ہو جائے، تو اس میں گھر والوں کو کس طرح منایا جائے کہ وہ نکاح کر لیں تاکہ اس گناہ سے بھی بچ سکیں؟ اچھا جی بالکل، یہ سوال بہت ہی کروشل، بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے آپ نے طریقہ بالکل صحیح سجیسٹ کیا کہ نکاح ہو جائے تو پھر یہ چیز ہو جانی چاہیے، لیکن چونکہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس چیز کا، اور آپ اندر سے اس گلٹ میں ہوتی ہیں کہ یہ گناہ ہے یا یہ اس طرح ہے. پہلی بات ہے یہ گناہ نہیں ہے، آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، آپ کا نام دوسرے کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے، تو نکاح نہیں ہوا لیکن انگیجمنٹ ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے، زبان ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ انگیجمنٹس بھی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سماج میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس میں قباحت ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑتی ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض جو خاوند ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے بات کریں، لیکن جو لڑکیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، ہم نہیں بات کر سکتی. یہاں پہ میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ پہلی بات ہے یہ گناہ نہیں ہے. آپ ایک محسوس حد تک دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو باور کروائیں کہ جی یہ گناہ ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، ہم بڑا سخت کرتے ہیں، نامحرم سے بات نہیں کرتے. پھر نہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آپ کو طنز کیا جاتا ہے، آپ کو اسلامی ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں. اللہ معاف کرے یہ ہے تو غلط، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آئی بڑی اسلامی تو یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. یا تو آپ عمل کے اتنے مضبوط انسان ہوں کہ آپ کے منہ سے بات نکلے تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. دیکھیں آپ اس پوائنٹ پہ تو بالکل صحیح ہیں، کسی حد تک صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کئی پوائنٹس پہ آپ غلط ہیں، تو پھر لوگ آپ کے غلط پوائنٹس پہ یا کسی عمل میں کمزوری ہے آپ کے، تو لوگ آپ کے اس عمل کو اٹھا کے آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون سسرال والے بھی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ویکھاں وہ تو سب کچھ کر دی ہے تے ایتھے آ کے کہندی ہے جی شریعت آ جاندی ہے تے میں نہ محرم نہ گل نہیں کر دی آئی بڑی. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ شور نہیں مچانا کہ جی یہ ہے وہ ہے. اگر آپ کا ہونے والا ہسبینڈ یہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ پلیز میرے سے بات کیا کریں گے تو آپ کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بلیو می اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں آپ محسوس بات کریں، جی ہاں اوکے نو پرابلم، اللہ اللہ بہتر کرے، اس طرح کی اچھی باتیں کریں اور نسبت رکھیں کہ میں اپنے خامد سے بات کر رہی ہوں، ایک وہ بندہ جو میری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے اس سے بات کر رہی ہوں. آپ نہ بہت لمبی چیٹنگ کریں، آپ نہ بہت ہر چیز ڈسکس کریں، آپ بات کر لیں صرف اس کی رضا کے لیے. وہ آپ کا ہونے والا شوہر ہے، اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ ایک دو دفعہ اس طرح تھوڑا ہیزیٹیشن سے بات کریں تو وہ اصرار کرنا چھوڑ دے. لیکن آپ جتنا ضد کریں گی، جتنا انسسٹ کریں گے جی نہیں جی غیر محرم ہے، نہ محرم ہے، نکاح کر لیں. نکاح ہر بندہ تو نہیں کر سکتا نا، مجبوری ہے، فیملیز کی اپنی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، تو آپ فورس نہیں کر سکتے بڑوں کو کہ نکاح کریں. تو لہٰذا چیزوں کو سمیٹنے کے لیے، معاملات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، مصلحت کو اپنانے کے لیے آپ کر لیں بات، ایک دفعہ دو دفعہ کر لیں، لیکن تھوڑا سا مطلب وہ کیا کہتے ہیں ہیزیٹیٹ کر کے، تھوڑا سا آرام سے نرمی سے، کم بات کر کے، تو ان کو جیسے لگے کہ ہاں بڑا ٹھیک ہے اسی طرح بات کرتی ہے تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح شور نہیں مچانا کہ نہیں جی یہ برا ہے یہ وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی نامحرم نہیں، آپ کی بات ہو چکی، انگیجمنٹ ہو چکی. ہاں آپ نہ ملیں لیکن چلیں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی نیکسٹ. جی بہت شکریہ سر آپ کا. ایک کوشچن ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہی اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اکثر خیال رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس کا مجھے سوال ذرا دوبارہ ذرا تفصیل سے کریں کہ کیا سوال آیا ہے. کوشچن یہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہی اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، مین اس میں یہ ہے.
अच्छा, कुरान पाक में ये काफ़ी जगह, एक जगह बल्कि मुझे अब आयत तो याद नहीं, लेकिन ये कहा गया है, ये फरमाया गया है कि तुम जैसा गुमान करोगे वैसा ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि खुदा से अच्छा गुमान करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें होंगी। अच्छा, इंसानी दिमाग की ना एक अजीब-सी आदत है कि ये, अब आप एक मिसाल ले ली बंदे की कि आपके घर में चोरी हुई है। आपकी कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई है, फ़र्ज़ करें आपकी रिंग मिसप्लेस हो गई है। अब आपकी रिंग मिसप्लेस हुई है, तो आप जो है वो उसमें आपको शक तो होगा किसी न किसी पे कि मेरी रिंग खो गई, तो आपको पहला शक अपने घर के मुलाज़िम पे होता है। अब आप उसको चोर की नज़र से देखते हैं, तो वो आपको वाक़ई चोर नज़र आएगा। लेकिन अगर आप जो है वो पॉज़िटिव रह के ये देखते हैं कि यार पता नहीं, शायद मैंने अपनी अंगूठी कहीं रख दी हो, इधर-उधर से पूछते हैं, याद करते हैं कि शायद कहीं रख दी हो। तो फिर आप जब उसको पॉज़िटिव नज़र से देखेंगे तो वो आपको कभी भी चोर नहीं लगेगा। वो चोर हो भी तो फिर नहीं लगेगा, अनलेस कि अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्म ले आएँ कि वो आपको ज़ाहिर हो जाए। देखिए, याद रखिएगा, बदी या बुराई हमेशा ज़ाहिर होकर रहती है। लेकिन हम लोग जितना गुमान बुरा करते हैं, जितना नेगेटिव सोचते हैं ना, तो फिर हम लोग चीज़ों को नेगेटिवली ही देखते हैं, परसीव भी करते हैं, और हम ये समझ लें कि ये नेगेटिव यकीन होता है कि नहीं, इस तरह हो जाना है, नहीं गलत हो जाना है, खाना कम हो जाना है या ये हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि आप जैसा गुमान करेंगे, आप वैसे ही अल्लाह को पाएँगे। तो आप अल्लाह से अब अगर मनफ़ी गुमान करेंगे, तो वो मनफ़ी हो जाएगा। आप पॉज़िटिव गुमान करें, तो वो पॉज़िटिव होगा ना। ये जब आप नेगेटिव गुमान करते हैं ना, तो फिर आप चीज़ों को नेगेटिव नज़र से देखते हैं। हालाँकि चीज़ें पॉज़िटिवली हो रही होती हैं, लेकिन आप नेगेटिव नज़र से देखते हैं, आपकी ज़ुबान पे आता है, आपके रवैये पे आता है, आपके एहसास में वो नेगेटिविटी आती है, तो फिर लोग भी उससे रिएक्ट करके ना, क्योंकि उसका इंप्रेशन जो नेगेटिव जा रहा है, फिर लोग भी उसके मुताबिक नेगेटिवली रिएक्ट करके चीज़ों को नेगेटिव कर लेते हैं, फिर पॉज़िटिव चीज़ें नहीं होती। इसलिए अगर आप पॉज़िटिव परसेप्शन से चलते रहे ना, तो लोग नेगेटिव भी हों ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता बीच में या तो वो नेगेटिविटी अयां हो जाती है, सामने आ जाती है, अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देता है, या फिर पॉज़िटिव लोग आ जाते हैं, वो जो है वो आपको बताते हैं कि नहीं, आप ठीक हैं, पॉज़िटिव कर रहे हैं। इसलिए आप अपना जब तक गुमान पॉज़िटिव नहीं ना करेंगे, तब तक आपको चीज़ें जो है वो नेगेटिव ही नज़र आएँगी, इवन कि वो बड़ी पॉज़िटिव चल रही हैं आपके इर्द-गिर्द। तो इसलिए अपने गुमान को पॉज़िटिव रखें, खदशात खुद ब खुद कम हो जाएँगे। खदशात इसलिए ज़्यादा होते हैं कि आपको असल में शऊर अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, परसेप्शन आपकी बेहतर है, और आपको चीज़ें महसूस होती हैं इस तरह होते हुए, यही तो आपका इम्तिहान है। शऊर के बाद यही तो इम्तिहान है कि आपको चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कुछ न कुछ गलत होती हुई, लेकिन आपको अपनी फ़िक्र को कंट्रोल करना है, अपने इख्तियार को देखना है कि किस-किस पे मैं अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको अपने सामने गलत चीज़ें होती हुई महसूस करनी होती हैं, बर्दाश्त करनी होती हैं, वहाँ आपके आपका इख्तियार नहीं होता। आपके इवन बहन-भाई के साथ ये मामला हो सकता है कि वो, आपको पता चल रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं या होंगी, लेकिन आपको कंट्रोल करना होता है। आपको नज़र आ रहा होता है, लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसलिए आपको अपने शऊर को, अपनी फ़िक्र को कंट्रोल करना होता है। तो जो-जो आप सब्र करते हैं ना, अपने इख्तियार का तयन करते हैं, तब-तब आपके खदशात जो हैं वो कम होते हैं। लेकिन आप जो-जो फ़िक्र ज़्यादा करेंगे ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, उतना आपके ये खदशात भी बढ़ेंगे, अंदेशे भी बढ़ेंगे, और चीज़ें होंगी भी उस तरह। चीज़ें होती हैं, लेकिन आप देखिए आपकी आपकी हद क्या है? आपका इख्तियार किस-किस पे है? जिस पे इख्तियार नहीं है, आप उसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? उस बंदे को खुद अपनी फ़िक्र नहीं है, तो आप क्यों उसकी फ़िक्र में हलकान हो रहे हैं? आप अपनी ज़ात की फ़िक्र करें, खुद कुछ ऐसा काम करें, ऐसा बेहतर इंसान बने कि लोग आपसे खुद सीखें, आपसे इंस्पायर हो जाएँ। तो इसलिए इसका हल यही है, अपनी फ़िक्र को कंट्रोल करें, सब्र करें और देखें, आपको बड़ी-बड़ी हकीकतें नज़र आएँगी, और आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ताला किस तरह जो है वो चीज़ें लोगों के साथ कर रहा है, या लोगों के साथ चीज़ें इस तरह हो रही हैं। ठीक है जी? जी, नेक्स्ट। सर इसी में है कि सर हम सोचते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में ऐसी बातें आ जाती हैं और फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है?
اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس کا حل یہ نا کہ آپ نا اپنے آپ کو نا کسی کام میں مصروف کریں. جتنا بندہ فارغ ہوتا ہے، جتنا بندہ کام میں انگیج نہیں ہوتا نا، جتنا دماغ انگیج نہیں ہوتا، یہ پھر اتنے ہی خدشات اور اندیشے آتے ہیں. جب جب تک آپ اپنے آپ کو مصروف نہیں کریں گے نا کاموں میں، دیکھیں کام ڈیوٹیز، کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ پڑھ لیا آ کے سارا جو ہے وہ ایک دفعہ ہانڈی بنا لی اور چپ کر کے بیٹھ کے یا تو بکس پڑھیں کوئی، اپنے دماغ کو اچھی فیڈنگ کریں. دیکھو لوگوں کے خیالات سن کے، لوگوں کو دیکھ کے، ادھر ادھر معاشرے کو دیکھ کے بڑے خدشات. آج کل تو میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، نیوز ہے، یہ انسان کو بسٹ کر رہے ہیں بار بار سوچ کو نا. تو خدشات، پتہ نہیں پاکستان کو کچھ ہو جائے گا، ہمیں کچھ ہو جائے گا، ادھر قتل ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں نا وسوسے پیدا کرتے ہیں، خدشات پیدا کرتی ہیں. یا تو اس میڈیا سے بے نیاز ہو جائیں، اپنے آپ کو مصروف کریں، قرآن پاک پڑھیں، آپ اچھی اچھی چیزیں دیکھیں ٹی وی پر، موبائل پر. آپ اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کر لیں، گھر کے کاموں میں مصروف کر لیں، کوئی بھی مصروفیت ڈھونڈیں. تب ان خدشات اور اندیشوں سے چھٹکارا ملے گا. فارغ رہنے سے بھی یہ بڑے آتے ہیں خیالات. جی. جی سر، آپ نے جیسے کہا کہ پازیٹیو ہو جائیں، تو لیکن بعض دفعہ لوگ ہماری پازیٹیوٹی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، بعض دفعہ نہیں، اکثر اٹھاتے ہیں، آپ کی پازیٹیوٹی کا استعمال کرتے ہیں، تو کرنے نا آپ ان کے استعمال کی وجہ سے آپ اپنی پازیٹیوٹی کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ ہاں، آپ یہ کہ تھوڑا محتاط ہو جائے نا، اظہار کم سے کم کریں، اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کریں. ہر چیز پہ پازیٹیو ریئیکشن نہ دیں، ریئیکشن کو کنٹرول کریں. آپ اندر سے پازیٹیو ہیں، باہر سے اس کا بار بار اظہار کریں گے نا پازیٹیولی، نہیں جی آپ یہ ہیں بڑا اچھا ماشاءاللہ یہ وہ نا، تو اس کا حل پتہ ہے کیا ہے کہ آپ نا لوگوں کی تعریف کیا کریں، لوگوں کی خوبی دیکھا کریں. آپ کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ تعریف بھی کرتے ہیں، تو لوگ جو مرضی کہیں، آپ کی پازیٹیوٹی کو جو مرضی کہیں، آپ کی پازیٹیوٹی ڈسٹرب تو نہیں ہونی چاہیے ان کے رویے سے. آپ کنٹینیو کریں، آپ اپنی روش پہ چلیں. تو آپ اپنی روش پہ چلیں گے تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کو جانیں گے، اور انہی نیگیٹو لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو بندہ یا پازیٹیو بندے بیٹھے ہوں گے جو آپ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں مل جائیں گے، یا آپ کے ساتھ چلنے لگ پڑیں گے. آپ کو ان کا ساتھ مل جائے گا، لیکن وہ تب ملے گا جب آپ اسی نیگیٹو لوگوں کے درمیان ثابت قدم ہو کر چلتے رہیں گے نا اپنی روش پر، اپنی مثبت پن پر. تو پھر آپ کو مثبت پن والے بندے ملنا شروع ہو جائیں گے اپنے ارد گرد سے ہی، جن کو آپ پہلے کہتے تھے یار یہ بندہ نہیں مجھے پسند، تو وہی بندے آپ کے ساتھ آپ کی تعریف بھی کریں گے، یا آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور وہ آپ کے ہم خیال ہو کر آپ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. جی سر، جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ انگیجمنٹ کے بعد بات کر لینی چاہیے، زیادہ نہیں تھوڑی، کہ وہ آپ کا نامحرم نہیں رہتا، تو اس میں کسی نے کہا ہے کہ ریفرنس دیجیے گا قرآن پاک یا حدیث میں سے. اچھا جناب، یہ عمر فاروق صاحب کا کوشچن تھا، بالکل میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا. دیکھیں میں پہلی بات کہی ہے کہ میری بات کوئی حتمی اور حرف آخر نہیں ہے. آپ کا دل کرتا ہے تو آپ مانیں، آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ نہ مانیں. میں کوئی ملا نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں. میں نے اپنے تجربے، اپنی وزڈم اور اس معاشرے کی حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ ایک چیز مینشن کی ہے، جس سے میری نیت یہ ہے کہ معاملات کو سمیٹا جائے، معاملات کو بہتر کیا جائے، نہ کہ معاملات کو خراب کیا جائے. میری طرف سے آپ جو مرضی کریں، میں نے ایک رائے دی ہے، اور آپ لوگوں کا پورا پورا حق ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں یا آپ اس کو مان لیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی نیکسٹ. جی سر، ٹاپک سے ہٹ کے کوشچن ہے کہ جب ہم کسی بھی نئی دنیا میں جاتے ہیں، مطلب نیو کنڈیشن میں جاتے ہیں یا نئے لوگوں سے ملتے ہیں، تو نروس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں نیو سچویشن کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے فیئر آف ان نون. یہ تقریباً ہر بندے میں ہوتا ہے فیئر آف ان نون. یہ پتہ ہے کیوں؟ ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اندر سے نیگیٹو ہوتے ہیں. ہم لوگوں سے ملتے ہیں لیکن وقتی طور پر خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے اندر نہ، چونکہ ہم گھروں میں بیٹھ کے، مرد کیا عورتیں کیا ایک جیسے ہو گئے سارے، کہ ہم نیگیٹو باتیں ڈسکس کرتے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کیا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ فلاں ہے، وہ اس طرح کا ہے. اچھا، جب ہم ان بدوں سے ملتے ہیں نا، تو نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ہوتی ہے.
تو وقتی طور پر ہم خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد چونکہ اندر اتنی باتیں ڈسکس کی ہوتی ہیں گھر میں بیٹھ کے, تو وہ نیگیٹیوٹی تو آنی ہی آنی ہے. تو وہ جب نیگیٹیوٹی آتی ہے نا, چونکہ اس بندے سے تو نیگیٹیوٹی ہم لوگ اس بندے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, پھر ہم اوور آل لوگوں کے بارے میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ اینج کرتے ہیں, لوگ صحیح نہیں کرتے, لوگ خراب ہو گئے, لوگ گناہگار ہو گئے. تو یار گناہگار تو ہم بھی ہیں, ہم کون سا بڑے دھلے ہوئے ہیں, نیک بڑے پرہیزگار ہیں, سارے کوئی نہ کہیں سے گناہگار ہیں. لیکن اصل میں ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں. فرض کریں میں ایک مثال لیتا ہوں, ایک گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, پاکیزگی رکھی جاتی ہے. اب میں نے دیکھا ہے کئی گھرانوں میں کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی, اپنا قرآن پاک, اپنی نماز, روزہ, زکوٰۃ کی چیزوں پہ اتنا زیادہ اترانے لگ پڑتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, نہ پاکیزگی رکھتے ہیں, لوگ تو ہیں ہی گندے. تو وہ نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے اندر. باہر سے آپ ظاہری طور پہ بڑے اچھے مسلمان ہیں جی, ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, کوئی آپ کو منہ پہ برا تھوڑی کہے گا, لیکن آپ کی عزت کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ جو لوگوں کو یہ بار بار اترا کر بتاتے ہیں جی تسی نہ نماز پڑھتے ہو, نہ قرآن پڑھتے, تہاڈا تے گھر ہی انجدا ہے, تسی تے ہے ہی گندے ہو. تو یہ کہہ کے نا, یہ باتیں کر کے نا آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. پھر یہ نیگیٹیوٹی آپ کو کسی نئے, کسی انجان جگہ پر بھی لے کے جب جاتی ہے نا, تو آپ کو ایک فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کس طرح دینے, پتہ نہیں اس طرح دینے. یہ نیگیٹیوٹی ہے نا جو آپ کے اندر, یہ آپ کے اندر فیئر پیدا کرتی ہے, فیئر آف ان نون. اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں, پازیٹیو گمان کریں, اپنے رشتوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایکسپٹ کر لیں, ناپسندیدگی کے جذبات جو ہے نا اپنے دل سے ان کو کم کر دیں. میں نہیں کہتا ختم ہو سکتے ہیں, آپ ان کو کم کر دیں, تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ اتنے ہوں گے کہ آپ کے سامنے جو بھی نیا موقع آئے گا, نیا بندہ آئے گا, آپ اس کو بڑے اچھے سے ہینڈل کریں گے. جی السلام علیکم جی, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, اور آپ فرینک بھی ہوں گے, یا آپ سوشل ہوں گے, آپ کو فیئر نہیں ہوگا کہ اگلا بندہ کیا کہے گا. یہ فیئر ہمارے اندر ہوتا ہے, ہماری نیگیٹیوٹی کا ہوتا ہے, جو ہمیں انجان صورتحال میں بہت زیادہ فیئر فل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ. جی سر, بہت شکریہ. ایک کوشچن ہے سر, کوئی انسان یا ہمارا کوئی اپنا قریبی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہو اور ہمیں پتہ بھی ہو, لیکن ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اچھا, اس کا دیکھو, میری بات سنیں, آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اگلا بندہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا پہنچا رہا ہے, تو آپ اس کو کہہ کر کیا حاصل کر لیں گے؟ آپ کو پتا ہے وہ پہنچا رہا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, آپ اس کے منہ پر کیا کہیں گی؟ کہیں گے جی آپ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ خاموشی سے ایک حکمت عملی بنائیں کہ وہ آپ کو کسی انڈائریکٹ طریقے سے یا کسی طرح نقصان پہنچا رہا ہے, تو آپ بھی اس کو انڈائریکٹ طریقے سے کہیں جواب بھیجیں کہ مجھے پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, یا کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں کہ اس سے بچا جا سکے, یا اس سے پیچھے ہوا جا سکے, یا اس کا سامنا کسی طرح کر کے کہیں کہ جی آپ نے یہ کیا تھا, تو یہ عجیب بات مجھے تو لگی, میرا خیال مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بہت سنسیئر ہیں, لیکن آپ کی یہ باتیں جو ہیں وہ مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ آپ میرے حق میں فائدہ مند نہیں ہیں. دیکھیں, کسی کی حقیقت آپ پہ آشکار ہو گئی ہے, کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کے کسی جاننے والے کو, یا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, جو سب سے پہلی چیز کنٹرول کرنے والی ہے غصہ. آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے کہ فوراً غصہ آئے گا جی میں نو چھڈاں گی نہیں, میں نو دساں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, تو یہ غصے میں انسان نا پاگل ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. آپ جتنی آرام سے کام ہو جائیں, فوراً ریئیکٹ نہ کریں, اپنے غصے پہ کنٹرول کریں, تو پھر حکمت عملی آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے اس سے فیس ٹو فیس بات کرنی ہے یا انڈائریکٹ کسی اور بندے کے تھرو بات پہنچانی ہے, تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ یو آر دا ون who know what he or she is doing with you, کہ اس کو یہ احساس ہو, یہ ادراک ہو کہ آپ کو بھی پتا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا, انڈائریکٹ یا باتوں سے, یا آپ آرام سے, اور یہ بات بھی آپ تبھی کہہ سکیں گے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے اس کے سامنے بیٹھ کے, کہ جب آپ اپنے جذبات پہ, غصے پہ کنٹرول کریں گے نا, پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو ماشاءاللہ میرے ساتھ, مجھے تو بڑے, آپ کے 4 بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ تو میرے ساتھ بہت سنسیئر ہے, میرے پچھلے 5 سال سے میرے ساتھ ہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں میرا گمان ہے یا غلط فہمی ہے, کہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ
کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے حق میں نہیں ہو رہی، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ گمان صحیح ہے یا غلط ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر آپ اس بندے کو نوٹ کریں کہ وہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. بہت شکریہ سر. سوالوں کا اختتام کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور کوشچن بھی ختم ہو چکے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، اچھا آپ نے ہمیں ٹائم دیا. چلیں ٹھیک ہو گیا. دیکھیں میں پھر ایک بات کو ری آئٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات ختمی نہیں ہے، میری بات حرف آخر نہیں ہے. آپ میری باتوں کو سنیں، غور کریں ان پہ، اپنے سے کوئی رائے بنتی ہے آپ چیک کریں، ادھر ادھر سے دیکھیں کہ میں جو بھی رائے دیتا ہوں نا وہ میں کرنٹ سوسائٹی کو دیکھ کے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ کوئی بھی ایسی رائے نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگی. لیکن میں نے کہا نا شروع میں، ہم لوگ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگ نہیں کر پاتے اپنی شریعت کے مطابق، اپنے اسلام کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے، لیکن کہیں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کہیں پہ ہماری حد نہیں ہے. ہمارے والدین بھی ہو سکتا ہے کہیں ایسی چیزیں کر رہے ہوں جو شریعت میں نہ آتی ہوں یا جو اسلامی دائرے میں نہ آتی ہوں، لیکن ہم ان کو کہہ نہیں سکتے. تو اس لیے جب آپ با اختیار ہوں گے، جب آپ کے اختیار میں ہوگا، چاہے جائے کہ ہم شور مچائیں، کوئی ایسی بات ہو، کوئی بندہ اگر ایسی پازیٹیو بات کرے اس پہ شور مچائیں، جی ریفرنس لے آ دو کتنے لہے ہے کی کون پہ کہندا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں جب آپ با اختیار ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. میری بات کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں، چھوٹے پرسپیکٹو میں نہ دیکھیں کہ میں کوئی میرا کوئی اس میں نہیں جاتا آپ مجھے ہرا دیں یا مجھے لاجواب کر دیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بحث تو نہ ختم ہونے والی ہے. میں کوشش کرتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، میں بحث نہیں کرتا. تو اس لیے بڑے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھیں، مصلحت کے انداز میں دیکھیں، چیزوں کو صحیح کرنے کی نیت سے دیکھیں. میری نیت کو دیکھیں، میرے اٹھا کے غلط پروف کرنے کی کوشش نہ اظہار کریں جی آپ کی یہ بات سے مجھے اختلاف ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں جی آپ کا اختلاف حق ہے، میں غور کروں گا، اگر میں غلط ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے، اگر آپ غلط ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے. معاملہ اللہ کو دے دیا کریں، بندہ بندے کے سامنے نہیں آنا چاہیے کہ تو ہے جو پروف کرتے میں پروف کرنا میں، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری قوم ہماری یہی کر رہی ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے اس معاملے میں پڑے کہ یہ کہاں پہ ہے اور کیا ہے، یہ تو بات ہی نہیں ایسی. کوشش کریں جو جس بات پہ آپ کا دل راضی ہوتا ہے نا وہ اٹھا لیں اور اس کو ماننا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے آپ میں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، آپ لوگ 40 منٹ تک مجھے برداشت بھی کرتے ہیں اور میری